بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے مسائل۔ غسل کے اندر کیا چیزیں مکروہ ہیں؟ غسل میں 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ پہلے نمبر پہ پانی زیادہ بہانا، ضرورت سے زیادہ پانی برباد کرنا۔ دوسرے، کھلے ہوئے سطر کی حالت میں بات کرنا۔ نہا رہے ہیں جب تو اس وقت میں کھلے سطر میں نہ کسی سے بات کرنی ہے اور نہ کسی کی آواز کا جواب دینا ہے۔ تیسرے نمبر پہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نہانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور چوتھے ہے سنت کے خلاف غسل کرنا۔ جو پیچھے ویڈیو میں سنتیں بتائی گئی ہیں اس سنت کے حساب سے غسل کرنا چاہیے۔ اور سنت غسل اللہ کے نبی نے کن کن موقعوں پہ غسل کیے ہیں؟ فرض کے علاوہ جو سنت غسل ہیں، پہلے نمبر پہ ہے جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا۔ دوسرے، عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا۔ دونوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں عیدوں کے لیے غسل کرنا، نہانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا۔ چوتھے نمبر پر عرفات کا وقوف کرنے کے لیے غسل کرنا۔ اور غسل مستحب کتنے ہیں؟ یہ غسل تو ہو گئے سنت، اب مستحب کتنے ہیں؟ مستحب ہیں پہلے شعبان کے 15ویں تاریخ کے رات میں، جسے شب برات کہتے ہیں۔ دوسرے، عرفہ کی رات میں یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کی شام کے بعد والی رات میں۔ تیسرے، سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز کے لیے۔ چوتھے، نماز استسقاء یعنی جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے غسل کرنا۔ پانچویں، مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا۔ چھٹے، میت کو غسل دینے کے بعد، جس نے غسل دیا ہے میت کو، جس نے میت کو نہلایا ہے، اس کا غسل کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور کافر کا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا۔ امید ہے انشاءاللہ یہ سارے مسائل بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور دین کی جو بات ہے وہ جو آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے اس کے اوپر خود بھی عمل کرنا ہے، اور دین کی بات کو آگے بڑھانا، دوسرے تک پہنچانا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ جو دین کی بات ہم تک پہنچی ہے اس بات کو اپنے بھائیوں تک، اپنے پڑوس والوں تک اور اپنے رشتہ داروں تک، اہل و عیال تک، جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک ہمیں دین کی بات کو پہنچانا ہے۔ اور غسل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے کے اندر اگر کمی ہوئی ہے غسل کے اندر تو آدمی ناپاک رہتا ہے، اور ناپاک آدمی نہ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور نہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے، کوئی بھی دین کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا یا تعلیم کرنا، ان ساری چیزوں سے بندہ بالکل الگ رہے گا، اور اگر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ بغیر غسل کے اگر ناپاک ہے آدمی تو مسجد کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے غسل کے مسائل کو غور سے سننا، پڑھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ ان کے کوئی یار دوست ہیں، جب ان کے سامنے غسل کے فرائض بیان کیے گئے کہ غسل کے 3 فرض ہیں، اور جب فرض بیان کیے گئے کہ منہ بھر کر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا، ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، یہ جب طریقہ بتایا تو ان بزرگ کے جو جاننے والے تھے وہ رونے لگ گئے، اور وہ فرمانے لگے کہ خدا کی قسم میری تو ساری زندگی غفلت میں گزر گئی ہے اور گناہوں میں گزر گئی ہے کہ میں نے بغیر غسل کے، مجھے فرض پتہ نہیں تھا کہ کیا فرض ہے غسل کے اندر، عام نہانے کی طرح ہم نہاتے تھے، اور اسی حساب سے ہم نے جیسے زندگی نکل رہی تھی ویسے نکال رہے تھے، اور اسی ناپاکی کی حالت میں بے علمی کی وجہ سے، جب اس کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا، بے علمی کی وجہ سے اس نے وہ کام بھی کر لیے جو ناپاکی کی حالت میں نہیں کرنے تھے۔ وہ کام کیا ہیں؟
اس آدمی نے 3 بار بیت اللہ کا طواف بھی اسی حالت میں کر لیا۔ تو یہ کسی کی بے عزتی کرنے کا مقصد نہیں ہے، یہ صرف مقصد یہ ہے ہمارا کہ جو چیز ہمیں آتی ہے ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچائیں، اور جو گناہ کی باتیں ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچانی، تو انشاءاللہ آپ بھی ان پر عمل کریں گے تو میرا بھی فائدہ ہوگا اور آپ حضرات کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے جو طریقہ جس حساب سے بتایا جائے اسی طریقے سے ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔